عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے دیکھا ارتقاء اور نظریہ ارتقاء. یہ ساری معلومات بس یوں ہی نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ ثبوت جمع کیے گئے، اکٹھا کیے گئے. آئیے ارتقاء کے ثبوت کو سمجھتے ہیں. ارتقاء کے نظریے کو مندرجہ ذیل ثبوت سے ثابت کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 شکلیاتی ثبوت، نمبر 2 تشریحی ثبوت، نمبر 3 آثاری اعضاء، نمبر 4 رکازی ثبوت، نمبر 5 درمیانی کڑیاں اور نمبر 6 جینیاتی ثبوت. عزیز طلباء، ان کو سمجھنے سے پہلے آپ اس خاکے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ یہ خاکہ اکثر اوقات امتحان میں پوچھا جاتا ہے. اب سمجھتے ہیں شکلیاتی ثبوت. نظر آنے والی بیرونی مشابہ خصوصیات کو شکلیاتی ثبوت کہتے ہیں. پیارے بچوں، آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ حیوانات کے منہ کی بناوٹ، آنکھوں کا مقام، نتھنے اور کانوں کی بناوٹ، جسم پر گھنے بال وغیرہ مماثل خصوصیات حیوانات میں نظر آتی ہے، جبکہ نباتات میں پتوں کی شکل، نظام رگیت، پتوں کی ترتیب اور ڈنٹھل وغیرہ میں مماثل خصوصیات ہوتی ہے. ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درجہ بالا گروپ مشابہ ماحول میں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی نشو و نما ایک جیسی ہے. اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی مورث سے ان سب کا ارتقاء ہوا. عزیز طلباء، اب دیکھتے ہیں تشریحی ثبوت. تصاویر کا بغور مشاہدہ کریں تو انسانی ہاتھ، بلی کا پیر، چمگادڑ کا پنکھ اور ویل مچھلی کے زانفے میں کوئی یکسانیت نظر نہیں آتی. اسی طرح ان اعضاء کا جانداروں میں استعمال بھی مختلف ہے، اس لیے ان کی ساخت بھی الگ ہے. لیکن ہر ایک جاندار کے عضو میں ہڈیوں کی بناوٹ اور جوڑوں میں مماثلت نظر آتی ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ مماثلت ان کے آباء و اجداد کے جیسی ہو سکتی ہے. عزیز طلباء، آئیے اب آثاری اعضاء ویسٹیجیل آرگنز کو سمجھتے ہیں. جانداروں میں تنزل پذیر یا نامکمل نمو یافتہ غیر فعال عضو یا حصے کو آثاری عضو کہتے ہیں. تبدیل پذیر یا مختلف ماحول میں زندہ رہنے کے لیے جانداروں میں اچانک کوئی نیا چھوٹا حصہ یا عضو پیدا نہیں ہو سکتا. پرانے ہی عضو میں سلسلے وار تبدیلی ہوتی ہے. قدرتی انتخاب کے عمل سے ایسے عضو ناپید ہونے لگتے ہیں. ایک عضو کو ناپید ہونے کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں. یہ ختم ہونے والے اعضاء مختلف حالتوں میں مختلف جانداروں کے جسم میں نظر آتے ہیں. کسی جاندار میں موجود ایسا غیر فعال عضو دوسرے جاندار میں فعال ہوتا ہے، یعنی دوسرے جاندار کے لیے وہ آثاری عضو نہیں ہے. انسانی جسم میں موجود غیر فعال اپینڈکس جگالی کرنے والے اور سیلولوز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جانداروں کے لیے فائدہ مند اور فعال عضو ہے. اسی طرح انسانوں میں کان کے غیر مستعمل عضلات بندروں میں کان کو ہلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دم غذا ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ، عقل، داڑھ، جسم پر اگے بال وغیرہ کا انسانی جسم کے آثاری عضو میں شمار ہوتا ہے. اب ہے رکازی ثبوت. آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ کروڑوں سال پہلے کون کون سے جانداروں کا وجود تھا، یہ آج کس طرح بتا سکتے ہیں؟ یہ راز زمین کے سینے میں دفن ہیں. سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں جیسی آفتوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں جاندار دفن ہو جاتے ہیں. ان جانداروں کے جسم کے باقیات اور نقش زمین کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. انہیں رکازات فوسلز کہتے ہیں. ان رکازات کا مطالعہ ارتقاء کے مطالعے کا ایک اہم جزو ہے.